جو آدمی جتنا برا ہوتا ہے جب وہ اپنی برائیوں سے توبہ کرتا ہے پھر وہ اس برائی سے زیادہ نیک ہو جاتا ہے. یہ قدرتی بات ہے. جب لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسے وبا اور عذاب نازل کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ. ناظرین محترم، ہم لوگ فرازی صاحب کی کتاب روز قیامت پر بات کر رہے ہیں. آج بھی ہمارا پروگرام اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے. پروگرام میں فرازی صاحب سے باتیں کرتے ہوئے فرازی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آج سے 10 سے 12 سال پہلے انہوں نے آج کے منظرنامہ کی کشی کس طرح کی، آج کے حالات کس طرح لکھے، اور آج کے دن جو بھی جہاں پہ ہو رہا ہے اس کتاب میں تحریر کیسے کیا. فرائض صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. فرائض صاحب ایک بڑا نام ہے، ادیب ہیں، شاعر ہیں، کالمنسٹ ہیں اور ایک بہت بڑے انسان ہیں. فرائض صاحب ایک درویش ہیں جو آج سے 10-12 سال پہلے آج کی حقیقتوں کو تحریر کر رہے تھے. فرائض صاحب نے کہیں پہ بھی اپنے فن میں پیچیدگی اور تکلفات کی جانب مائل نہیں نظر آتے اور اپنی سادگی سے فن کو پرکار بناتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم فرائض صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. فرائض صاحب، روز قیامت میں صفحہ نمبر 148 کے اوپر آپ نے 15واں دن تحریر کیا. اس میں آپ فرماتے ہیں تمام دنیا کے بازار حسن بند ہو چکے تھے. جسم فروشی کرنے والی عورتیں اپنے گھروں میں صف ماتم بچھا کر ماتم کر رہی تھیں. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہی تھیں، اپنی زندگی سے شرم محسوس کر رہی تھیں. ہر گھر سے توبہ استغفار کی آوازیں آ رہی تھیں. ان عورتوں کو گناہ کی زندگی میں مجبور کرنے والے گنہگاروں کی صف میں سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے. جہنم کا راستہ ان بازاروں سے ہی آتا تھا. ساری بدکار عورتوں کے چہروں پر قیامت کے آثار نمایاں نظر آتے تھے. جب سے موت کا اعلان ہوا تھا وہ ان عورتوں کی صورت پر جہنم کا خوف طاری تھا اور ان کے جسم بے جان ہو گئے تھے. فرائض صاحب، میں نے آپ کی کتاب سے یہ کچھ اقتصابات آپ کی نظر کیے ہیں. یہ جو حقیقتیں آپ بیان کر رہے ہیں ان کے پس پردہ کیا حقیقت تھی؟ پس پردہ شاہ صاحب اصل بات یہ ہے، یہ پوری کتاب جو ہے نا یہ موت کی وارننگ ہے. اور اگر انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، چاہے وہ گندے سے گندہ کام کرتا ہو، جیسے آپ نے کئی اس میں چیپٹر پڑھے ہیں جی، تو وہ پھر فوری طور پہ اگلے جہان کی تیاری میں ہر بری عادت کو چھوڑ دے گا. جی. یہ جو 15واں دن ہے نا، جی 15واں دن. 15ویں دن میں جو میں نے باتیں لکھی ہیں، یعنی ہر دن کے اندر ایک اس دنیا کا چیپٹر میں نے محفوظ کیا ہے. تو 15ویں دن میں یہ وہ چیپٹر ہیں جو برائیوں کے چیپٹر تھے، ان میں طوائفوں کا وہ سلسلہ آ گیا. یہ کتنا شدید قسم کا گناہ ہے، عورتوں کے والے سے بھی مردوں کے والے سے بھی. استغفر اللہ. جب موت سامنے نظر آئے گی، جب اس دنیا سے جانے کے 14-15 دن رہ جائیں گے تو بازار حسن بند نہیں ہوں گے. جی. ہوں گے نا؟ بالکل. وہ شخص بھی توبہ کرے گا جو برائی نہیں کر رہا. کیونکہ شاہ صاحب یہ جو دنیا ہے نا، یہ وجود، زندگی اور موت کا کھیل ہے. یعنی انسان اگر سنجیدہ ہو کے اس دنیا کے متعلق سوچے جی تو وہ کیا طوائفوں کا بازار بنائے گا. استغفر اللہ. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نہیں کرے گا. جی. تو لہٰذا میں نے یہ لکھا کہ اب جب موت سامنے نظر آ رہی ہے تو پھر یہ طوائفوں کے بازار بند ہو گئے، پھر وہاں پہ
نماز روزے شروع ہو گئے. اور ویسے بھی شاہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو آدمی جتنا برا ہوتا ہے جب وہ اپنی برائیوں سے توبہ کرتا ہے پھر وہ اس برائی سے زیادہ نیک ہو جاتا ہے. یہ قدرتی بات ہے, کیونکہ جو لوگ زیادہ برے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ اچھے بھی ہوتے ہیں. ایک نارمل آدمی نارمل اسٹیج پہ رہتا ہے. 22 مئی کو ہمارا پاکستان کا ایک PIA کا طیارہ کراچی میں گر کر تباہ ہوا ہے, تو اس کا صدمہ بھی پورے پاکستان میں ہے. شاہ صاحب جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا جی. جس طریقے سے اس جہاز کے اندر لوگ ہلاک ہوئے ہوں گے, جلے ہوں گے, بچے پہلے جل گئے ہوں گے, ماں بعد میں جلی ہوگی, ماں پہلے جل گئی ہوگی, بچے بعد میں جلے ہوں گے, کیا منظر ہوگا وہ. استغفر اللہ. جو زندہ لوگ ہوتے ہیں, جو حکمران ہوتے ہیں, جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں یا عزیز و قارب ہوتے ہیں, وہ اتنی بات کہہ کے دل کی تسکین کر لیتے ہیں کہ اللہ کو یہی منظور تھا. اور شاہ صاحب آپ کو ایک بات بتاتا چلوں میں, انسان کی زندگی, ایک اس میں ڈیلر بھی تھے بہت بڑے ارب پتی, جی. 2 لوگ اس میں بالکل محفوظ بھی رہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. انسان کی زندگی کی شاہ صاحب آپ کو قیمت پتہ ہے کتنی ہے؟ پتہ ہے؟ جی کتنی ہے؟ انسان کی زندگی کی قیمت چند آنسو ہے. یعنی جس کی بیٹی مر گئی اس نے تھوڑی دیر رو لیا, وہ اس کی زندگی کی قیمت تھی. اور چند وہ آہیں ہیں جو عزیز و قارب یا دوسرے لوگ کہتے ہیں یار بڑا افسوس ہوا, لوگ مر گئے. اس وجود کی شاہ صاحب سوائے آنسوؤں کے اور افسوس کے کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر گورنمنٹ 5-10 لاکھ روپیہ دے بھی دے, یہ تو ایسے ہی ہے نا, مطمئن کرنے والی بات ہے کہ چلو جی جہاز میں گر کے مر گئے ہیں. جہاز میں گر کے امریکہ میں بندہ مر جائے تو $2 لاکھ ملتے ہیں اس کو. $2 لاکھ وہاں آدمی کی قیمت ہے, جو پاکستان میں 3.25 کروڑ روپیہ بنتا ہے. کیوں؟ قدرتی حادثے کے علاوہ یہ جو ادارہ جس جہازوں کو چلاتا ہے, جو ادارہ اس کو کنٹرول کرتا ہے, اس کی ذمہ داری نہیں ہے. بالکل ذمہ داری بات ہے. اس کی ذمہ داری ہے نا. جی. ادروائز آپ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے جو دیں گے کس لیے دیں گے؟ یا ان کی قیمت ہے سر 1 کروڑ روپیہ اس بندے کو دیں جس بندے نے قتل کیا ہے, اس کو کہ اپنی یہ 2 انگلی اتنی کاٹ کے دے دو, یہاں سامنے ہاتھ رکھو میں آری سے کاٹوں گا. یہ 2 انگلیاں 1 کروڑ میں نہیں دیتا, دوسرے کی اس نے جان لی ہے 500,000 2,000 کے لیے. استغفر اللہ. یہی بات ہے شاہ جی. تو یہ چونکہ بیچ میں یہ منظر آ گیا PIA والا, اس کا دکھ ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہاں, اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. عام طور پہ ہمارا میڈیا تو کہتا ہے وہ شہید ہو گئے. میں تو شہید اس کو کہتا ہوں جو اسلام کی دفاع کے لیے جا رہا تھا. تو اب چونکہ یہ بات اس لیے بھی کرنی ضروری تھی, ہم جس کتاب پہ گفتگو کر رہے ہیں یہ زندگی اور موت کا جھگڑا ہے, تو اس کی وہ 15 نمبر چیپٹر کو آگے سے پھر پڑھیں گے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ وہ جو لوگ یہاں سے کراچی گئے ہیں جہاز پہ بیٹھ کے, عائشہ صاحب جی, جو کراچی گئے ہیں, انہوں نے یہ بات سوچی ہوگی کہ ہم
कोरोना से नहीं, अपनी तबाही मौत से मर जाएंगे। नहीं सोची होगी जी ना। बिल्कुल जी। और एक सीट छोड़कर एक सीट पे बंदा बैठाया गया। अल्लाह अकबर। खुदा के बंदो, कोरोना से तो महफूज हो गए, जिस्म तो जल गए। अंदाजा करें ना शाह साहब, जरा इस बात को आंखें बंद करके सोचिए। मैं इस किताब में यही बात बार बार लिख रहा हूं कि आप अपनी तबई मौत को याद रखें। जी फैज साहब, इसी टॉपिक में आगे जाके आप लिखते हैं, अल्लाह ताला आखिरत में पूछेगा कि मैंने तुम्हें खूबसूरत जिस्म इसलिए अता किए थे कि तुम इनसे गुनाह करते रहो, वाह, और इन खूबसूरत जिस्मों को फ़रोख्त करके मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करते रहो और मैं चुप रहूं। वाह। फैज साहब, आपको लगता है कि ये कोरोना जो है ये अल्लाह ताला का अजाब है और किसी न किसी गुनाह की पदाश में इंसानों पे बर्पा किया गया है? असद शाह साहब, मैं इतना अक्लमंद आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि अल्लाह ताला अपनी हाकमियत इंसानों को याद कराने के लिए ऐसा करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है कि तू भूल गया था मुझे। ये उसका बगीचा है ना जी। आप ये देखें, एक मतलब है, आप बैंक में मैनेजर हैं, तो आपका वाइस प्रेसिडेंट बिला वजह एक चक्कर लगाता है कि आपको एहसास हो कि मैं भी हूं। उसके ऊपर जो अफसर है वो भी एक चक्कर लगाता है, कहता है मैं भी हूं। तो जब लोग अल्लाह ताला की जात की परवाह छोड़ देते हैं तो फिर अल्लाह ताला उन पर ऐसे वबा और अजाब नाजिल करता है। ऐसा नहीं है कि इंसान बिल्कुल अच्छा जा रहा हो, बड़ी अल्लाह को याद कर रहा हो, सारी दुनिया बड़ी सच्चाई से दयानत से ज़िंदगी गुजार रही हो, और अल्लाह ताला वैसे तो वो कादर मुतलक है। लेकिन शाह साहब, ये किताब जो बंदा पढ़ेगा और वो अच्छी अकल का मालिक होगा, तो एक बार वो ये ज़रूर सोचेगा कि मुझे उस मौत का फिक्र करना चाहिए जो मौत अल्लाह ने मेरे वजूद में डाल के रखी है। अब चूँकि टाइम ज़रा कम है, इसलिए फैज साहब मैं इसमें से थोड़े से इख्तिसाबात और पढ़ूंगा, एक क्वेश्चन और लूँगा, फिर हम लोग इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। ठीक। क्या इन औरतों के पास मेरी निशानियाँ नहीं आया करती थीं? क्या इनके आबाओ अजदाद इस दुनिया से चले नहीं गए थे? क्या उन्होंने उनसे भी सबक सीखा नहीं था? क्या आज इन औरतों को कोठे पर सफ़े मातम बिछी थी और मौत का आलम था और हर तरफ नज़ा ही नज़ा थी? वो जालिम लोग जो अपनी और दूसरों की बहू बेटियों को फ़रोख्त करते थे, अपने अंजाम से बहुत खौफज़दा थे। आज इनके कोठों पर साज भी मातम कर रहे थे, आज इनसे भी माफ़ी की आवाज़ें आ रही थीं, आज तो पत्थर भी तौबा तौबा कर रहे थे। आज इनके नापाक और बदबूदार घर अब 15 दिनों में पाक नहीं हो सकते। अब तो अल्लाह ही रहम फरमाए। ये हैवानों के तरीके से भी बुरा अमल था। क्या इनके इल्म नहीं था मगर अमल नहीं आया था? औरतों के नंगे जिस्म हैवानों से बुरे थे, मगर इन तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये कारोबार जारी था। जिस सफ़र में जाते हुए सारी ज़िंदगी लग जाए, उस सफ़र से मिनटों में वापसी नहीं होती। जी यही जितने गुनाह तवील थे उतनी ही सज़ा तवील होगी। आपसे पूछना ये है, आप लिखते हैं कि जितने गुनाह तवील हैं उतनी ही सज़ा लंबी होगी, तो आपको ये लगता है कि ये सज़ा का जो अमल शुरू हुआ है ये अब कोई लंबा सिलसिला चलेगा? ये बिल्कुल ऐसा शाह साहब कि एक जगह पे एक आदमी इरादा कत्ल करता है, उसे दफ़ा 307 लगती है। एक आदमी कत्ल कर देता है, उससे 302 लगती है। तो ये चूँकि जैसे जुर्म थे वैसे ही सज़ा। एक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, कहने लगा हुज़ूर ये बताएं कि इंसान के जितने गुनाह होंगे उतनी ही सज़ा मिलेगी? तो शेख सादी ने कहा हाँ उतनी ही सज़ा मिलेगी। उन्होंने कहा अगर एक आदमी बहुत ज़्यादा गुनाह करता है तो उसको कहने लगा उसको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी।
تو کہنے لگے کہ یہ بات تو میرے سے پوچھنے کے لیے کون سے ملک سے آیا ہے؟ فلانی جگہ سے آیا. انہوں نے کہا تو جا رہا تھا وہاں پہ کوئی دھوبی کپڑے دھوتا ہے؟ ہاں جی. انہوں نے کہا تو نے اس دھوبی سے پوچھ لینا تھا کہ یہ قمیض میں نے 1 دن پہنی ہے، یہ قمیض میں نے 1.5 مہینہ پہنی ہے، ان دونوں کے ایک ہی طریقے سے دھلائی ہوگی. استغفر اللہ. تو جو قمیض 1.5 مہینے 2 مہینے سے گندی ہے اور پہنی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساری میل ہے اور ناپاکی ہے، اس کو اسی شدت سے دھویا جائے گا. اب تو مشینیں آ گئی نا، مشین بھی اس میں ٹائم زیادہ لے گی. اس زمانہ تو ڈنڈوں سوٹوں کا تھا، تو لہذا جو زیادہ میلی قمیض تھی اس کو زیادہ کوٹا اور زیادہ پکایا جائے گا تاکہ اس میں سے میل نکلے، اور جو معمولی ہے اس کو معمولی ہوگا. تو یہ کتاب کا یہ جواب مل گیا آپ کو کہ جو جتنا گندا تھا وہ اس قمیض کی طرح اس کو ویسے ہی سزا ملے گی. تو اس نے کہا میرے تک تو آنے کی ضرورت نہیں تھی، تو دھوبی سے پوچھ لیتا. اللہ اکبر. جی سر. فیض صاحب آپ سے بڑی اچھی باتوں کا سلسلہ جاری تھا، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین محترم، فراز صاحب کی کتاب روزے قیامت کو پڑھیے. یہ بڑی زبردست کتاب ہے، آج سے 10 سال پہلے لکھی گئی اور اس میں آج کا منظرنامہ بیان کیا گیا. اس کو حاصل کرنے کے لیے سکرین پہ ہمارا نمبر درج ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کتاب کو منگوا سکتے ہیں. ناظرین محترم، ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.